نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، رمضان المبارک کا بابرکت، پرنور اور مقدس مہینہ اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں اور تمام تر رعنائیوں کے ساتھ امت مسلمہ کو فیض یاب کرتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مبارک اور مقدس مہینے کا آخری عشرہ جلوہ فرما ہے، جس کو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وآخرہ اتقم من النار کے لقب سے یاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں اور اس کے فضل کا یہ حال ہے کہ اللہ کی طرف سے اس آخری عشرے کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کا عشرہ قرار دیا ہے۔ آج اللہ کے کرم سے اس مبارک اور مقدس مہینے کی 24 تاریخ ہے، اور اغلب گمان یہ ہے کہ آج کا جمعۃ المبارک ہی اس مبارک اور مقدس مہینے کا آخری جمعۃ المبارک ہوگا۔ یہ جمعۃ الوداع کے نام سے بھی مشہور ہے، یعنی آخری جمعۃ المبارک رمضان کے مہینے کا۔ بعض لوگ اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ اس کے جانے پر آخری جمعۃ الوداع کے موقع پر بعض لوگ بڑی حسرت برے سٹائل کے ساتھ، حسرت برے انداز کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم سے جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر غم کی کیفیت لانا اور طبیعت میں اس طرح کا حال اور اس کا اظہار کرنا کیا شرعی طور پر
اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں. اس کے ضمن میں رات کو بھی ہمارے ہاں نماز تراویح کے بعد جو مجلس سجتی اس میں بھی یہ سوال ہوا تھا. میں نے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر اس کے جواب میں پڑھا. وہ فرماتے ہیں جد محبوب پیارے بچھڑن کون روئے مڑ تھوڑا روگاں وچوں روگ محمد جس دا نام چھوڑا. اگر کوئی اس مبارک مہینے کو اور اس کے جمعے کو اپنا محبوب سمجھتا ہے تو پھر تو اس کے ہاں یہ کیفیت ضرور ہو جاتی ہے. اور اگر اس کو عام ہی سمجھتا ہے تو پھر جس طرح کا کوئی حسن ظن رکھتا ہے اس کو پھر اجر بھی اسی طرح کا ملتا ہے. یہ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ میں جس طرح کا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اسی طرح کا اس کے ساتھ سلوک کر دیتا ہوں. اس لیے گمان خیر ہمیشہ رکھنا چاہیے اور ان ایام کو جاتے ہوئے ان ایام کے جانے کے سبب سے حسرت کا انداز اختیار کرنا یہ بھی اہل ایمان کا ہی ایک حصہ ہے. کیونکہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کام آپ نے کیا اس کو آپ کو جو اجر ملتا ہے وہ 70 گنا کے حساب سے دیا جاتا ہے. جب تھوڑا وقت گزر جاتا ہے پھر آپ جو کام کرتے ہیں آپ کا اجر 70 سے کم کر کے 10 گنا کر دیا جاتا ہے. جس کو اس کا احساس ہو کہ 10 میں 70 میں فرق ہوتا ہے اس کی طبیعت اس کی طرف رغبت کرتی ہے یا نہیں کرتی. اور آپ کے علم میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف. کہ اولاد آدم کا ہر عمل جو ہے میں اس کے ہاں جزا کے عطا کرنے میں اس کی جزا کو بڑھاتا ہوں. 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھاتا رہتا ہوں. یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف الا الصوم، سوائے روزے کے. یعنی اللہ کی عطا کی جولی سے بندے کو جو جزا ملتی ہے اس کا آغاز 10 گنا سے ہوتا ہے. بندہ جس کا حقدار ہو اس کے مقابلے میں 10 گنا سے شروع کرتے ہیں. حقدار یہ ہے کہ اس نے لطافت کی، اس نے اس کے کام کے کرنے کی انتہا کر دی ہے اور پھر اس کو اجر ملنا چاہیے اتنا جتنا کہ وہ کام اس نے کیا ہے. فرمایا ہماری عطا کی جولی سے اس کو 10 گنا سے ملنا شروع ہوتا ہے. کوئی ایسا دینے والا ہو ہم کو بتاؤ جو 10 گنا سے آغاز کرتا. 1 روپے کے آپ حقدار ہوں اس کی عطا کی جولی سے کم از کم 10 ملتے ہیں. بڑھتے رہتے ہیں کہاں تک؟ الی 700 ضعف، 700 گنا تک. جو فرمایا یہ سارے اعمال میں ایسا ہوتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے. روزے میں ایسا نہیں ہوتا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم آج ہے کل نہیں ہوگا، اس کی طبیعت میں حسرت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اس کی طبیعت میں ایک اداسی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اس کی طبیعت میں اس کے بچھڑنے کا غم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیے. اس کو یہ معلوم ہے کہ آج 700 گنا ہے، کل 1 گنا اور 10 گنا اور رہ جائے گا، کہ طبیعت میں ایک اداسی ہوتی ہے کہ یہ مجھے وقت ملا تھا میں اس سے فائدہ اتنا اٹھا نہیں سکا جتنا کہ ہونا چاہیے. اور آپ کے علم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نیت المومن خیر من عملی. ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے، بولیے
آپ کی توجہ نہیں ہے پوری میری بات کی. نیت المومن خیر من عملی، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے کہیں بہتر ہو. خیر من عملی، جتنا اچھا بھی عمل کر لے پھر اس کے پیچھے نیت اس کی خیر والی پڑی ہوتی. کیا مطلب اس کا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رمضان ملا لیکن جیسا اس کا حق ادا ہونا چاہیے تھا مجھ سے نہیں ہو سکتا. کاش ایک مرتبہ پھر ملے، کاش ایک مرتبہ پھر ملے، پھر عطا ہو، پھر میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں. یہ نیت المومن خیر من عملی. اس کے سبب سے بھی طبیعت میں کوئی اداسی، بچھڑنے کا غم ضرور ہوتا ہے کہ اس مرتبہ یہ دن ملے ہیں. اتقم من النار، رحمت مغفرت، اتقم من النار، تین آئے. پہلے اشرے کو فرمایا اولہ رحمت و اوسط مغفرت و آخرہ اتقم من النار. اس کا پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا اشرہ مغفرت کا، تیسرا اشرہ دوزخ سے آزادی کا. اب یہ کسی مہینے میں نہیں ہوگا. طبیعت میں غم ہوگا نہیں ہوگا؟ بولیے نا. تو یہاں میں عرض کر رہا تھا، فرمایا الا الصوم، 700 گنا تک روا رہتا ہے لیکن روزے میں ایسا نہیں ہوتا. روزہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا انہ لی، یہ خاص میرے لیے رکھا گیا، اس میں کسی دوسرے کی شرکت ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا شامل ہی نہیں ہے اس میں. انہ لی انا اجزی بہی، اس کی جزا میں دوں. اچھا اس کا کوئی سمجھ آتی کہ میں دوں گا؟ سب کو دیتا تو اللہ ہی ہے نا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے یاد آتا ہے، فرمایا قیامت کا دن آئے گا تو میں سب کو جو میری خدمت میں حاضر ہوں گے حوض کوثر پر، میں ان کو کوثر کے جام دوں گا، آب خوروں سے، پیالوں سے بلاؤں گا، پیو تم بھی پیو، تم بھی پیو، تم بھی پیو. سب کو دیتا جاؤں گا. جام ہے جس سرکار کے ہاتھ سے جام ملا ہے. سبحان اللہ. یہ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو میں آب خوروں سے نہیں دوں گا، پیالے رکھ دوں گا، پھر میں اپنے ہاتھ سے چلوؤں سے دوں گا. کیا میں سمجھا سکتا ہوں؟ سرکار نے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو میں اپنے ہاتھ سے، اپنے چلوؤں سے پلاؤں گا. تو اب کسی کو آب خورے سے ملتا ہو وہ اور ہے، کسی کو سرکار کے چلو سے ملتا ہو وہ اور ہے. رب ذوالجلال کی طرف سے فرمان ہوتا ہے سب کو جزا دیتا ہوں، سب اعمال کی دیتا ہوں، 10 سے لے کر 700 گنا تک دیتا ہوں. لیکن روزے میں ایسا نہیں کرتا. روزے میں کیا فرمایا؟ انہ لی، اس میں کسی دوسرے کی شرکت نہیں ہے، یہ خالص میرے لیے. مولا پھر فرمایا انا اجزی بہی، میں جزا دوں گا. تو بعض علماء نے کہا یہ تو ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ، اس کو کہتے ہیں معروف. عربی قواعد کے مطابق اس کو کہتے ہیں یہ معروف پڑھا گیا. ایک قاعدہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مجہول. جیسے آپ کے ہاں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایکٹیو وائز ہے. ایکٹیو وائز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی اس کا فائل معلوم ہے، اس کو کہتے ہیں ایکٹیو ہے، ایکٹیو وائز. اس کے جواب میں ہوتا ہے پیسو وائز. پیسو وائز کیا ہوتا ہے جی؟ جس کا فائل معلوم نہیں ہوتا، اس میں فعل کی نسبت فائل کی بجائے مفعول کی جانب ہوتی ہے. تو علماء نے کہا اس کے ایک پڑھنے کا طریقہ آنا عاجزی بہی، پھر معنی یہ ہے کہ اس کی جزا میں دوں گا. اگر اس کو ایکٹیوائز کی بجائے، معروف کی بجائے مجہول اور پیسے وائز پڑھو انا اجزا بہی، پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کی جزا نہیں دوں گا، اس کی جزا میں آپ ہوں. کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ اور میں اس کی جزا پھر نیکیاں نہیں، اس کی جزا میں پھر وہ نعمتیں نہیں، وہ نعمتوں والا آپ اس کی جزا ہے. اس کے بدلے میں بندے کو اپنا کر لیتا ہوں، اپنا بندے کے حوالے کر دیتا ہوں. آج کے بعد تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں. تو یہ رمضان کے دنوں میں بعد میں نہیں ہوگا. عزیزان گرامی قدر، اس موقع پر باتیں بہت کرنے والی ہیں. ابھی وقت ہو گیا ہے. سبحان اللہ. حاجی صاحب اشارہ کر دیں تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں، اتفاق ایسا ہے. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن گزرا.
آپ کو معلوم ہے پھر اسلام میں ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا شان ہے ان کی۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے سرگوشی فرمائی، کان میں رکھ کے نا بات کرنے کو سرگوشی کرنا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ آج سرکار نے اپنے امزاد کے ساتھ، چچا کے بیٹے کے ساتھ بڑی لمبی سرگوشی کر دی، لقد طال نجوا، سرکار نے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ بہت ہی لمبی سرگوشی کی۔ سرکار نے سنا نا تو آپ نے فرمایا من تجیت ولکن اللہ انتجا، میں نے تو نہیں کی، یہ اللہ نے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، اللہ کے حکم سے کی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ سرکار نے ان کو بھیجا تھا غزوہ میں، کسی سریہ میں جنگ کے لیے بھیجا، تو ابھی گئے نا تو سرکار نے ہاتھ اٹھا اللہ کی بارگاہ، ہاتھ اٹھا کے عرض کیا اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیا، مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کا چہرہ دیکھ نہیں لیتا۔ یہ علی کی شان ہے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ذکر علی عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی جو تاکراتیں آ رہی ہیں، بڑے لمبے اعلانات ہیں، وقت جلدی، ایک بات صرف، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو تاک راتیں باقی ہیں، ان میں سے کسی ایک رات کا شب قدر ہونے کا امکان ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جس شخص نے شب قدر کو پایا، اس کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھی، قیام کیا، اگر اس کا یہ عمل ایمان و احتساب کے ساتھ ہو، محض رب کی رضا کے لیے، اس کی گزری ہوئی زندگی کے تمام گناہوں پر معافی کا کلم ہے۔ اور وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن نے کہا وہ شب قدر ایسی ہے 1000 مہینے کی راتوں سے افضل رات۔ تو میں عرض کروں گا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا، جتنی راتیں باقی ہیں اس میں تلاش کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ اس کے بعد پھر عید الفطر کی جو رات ہے، اس کے بارے میں بھی سرکار کا فرمان ہے کہ جو شخص عید الفطر کی رات کو شب بیداری کرتا ہے، جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، اس کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا۔ اس دن ہمارے ہاں شریعت کے بخیے ادھیڑ دیے جاتے ہیں، شیطان جو ہے پھر اس کی شیطانیت بہت عروج پہ آ جاتی ہے ہماری بری حرکتوں کے سبب سے۔ رمضان کا پورا مہینہ تو ہم بہت متانت سے، سنجیدگی سے، اطاعت گزاری سے گزارتے ہیں۔ جیسے ہی وہ رات آتی وہ ہمارے بچے، جوان، ہماری خواتین، اللہ معاف فرمائے، کیا انداز ہوتا ہے وہ شب عید الفطر کا، کیا اس کا نام رکھتے رات کا؟ چاند رات۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ رات بھی اللہ کی عطا کی رات ہے۔ اس رات کے اندر جتنے پورے مہینہ رمضان میں بخشے جاتے ہیں، اتنے اسی رات میں بخش کر جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا خیال بھی ضرور رکھنا ہے۔